नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा तसद्दुक। वेरी वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजा तसद्दुक। आज अपने प्रोग्राम मुर्शद हब में हम अल्लाह सुनता है और देखता है के मौजू के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कराया रब्बुल आलमीन की हैसियत से, यानी कि वो तमाम जहानों के खालिक हैं, मालिक हैं, तमाम जहानों का निज़ाम चलाने वाले हैं और उनकी मर्जी के बगैर एक तिनका भी नहीं हिल सकता। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, रब है, रहीम है, करीम है, मालिक है, समी है, बसीर है। दुनिया की तमाम इबादतें और रियासतें उसके लिए हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 65 के करीब ज़ुबानें बोली जाती हैं और इसी तरह दुनिया भर में तकरीबन 6200 के करीब ज़ुबानें बोली जाती हैं। अल्लाह ताला सब ज़ुबानों को समझते हैं, जानते हैं और उसी अंदाज में जवाब देते हैं। दुनिया भर में कितने गूंगे हैं जो सिर्फ इशारों की ज़ुबान समझते हैं और इशारों के ज़रिए बात करते हैं। अल्लाह ताला उनके साथ भी इशारों के ज़रिए ही बात करते हैं और इशारों के ज़रिए ही समझाते हैं। दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा वीक, कमज़ोर हजरात हैं जो ना इशारे कर सकते हैं और ना बात कर सकते हैं। वो सिर्फ अपने दिल में अल्लाह ताला से बातें करते हैं। अल्लाह ताला उनके दिल की बातों को सुनते हैं और उसी अंदाज में जवाब देते हैं। नाज़रीन इकराम, और दूसरी खूबी हमारे रब ताला की कि अल्लाह ताला के दरवाजे 24 घंटे सब के लिए खुले होते हैं। अल्लाह ताला के दरवाजे को खटखटाने के लिए ना किसी कॉल बेल की ज़रूरत है और ना ही वहाँ पर कोई सिक्योरिटी वाले खड़े हैं। आप जिस वक्त चाहें, जब चाहें, आप अपने रब से बात कर सकते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें मेरे से ज़्यादा प्यार करने वाला और कोई भी नहीं मिलेगा। तुम मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें प्यार करूँगा। इसी तरह मैं भी तो चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। तुम मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। तुम मुझे चाहो, मैं तुम्हें चाहूँगा। तुम हर लिहाज से मेरी तरफ आओ और उस तरह आओ जिस तरह आने का ढंग होता है। नाज़रीन इकराम, ये मत कहें कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं है। बात यह है कि हमें मांगने का सलीका नहीं आया। अल्लाह कहता है मुझे दिल से याद करो। कौन से दिल से? जो साफ सुथरा है, जो बुग़्ज़ से पाक है, जो नफरतों से साफ है, जो कदरतों से बिल्कुल सुथरा है और जिसमें कोई वसवसे नहीं है। अल्लाह कहता है मुझे गौर से देखो। किस आंख से? हया वाली आंख से, शर्म वाली आंख से, जो मिलावट ना करती हो, जो बेईमानी ना करती हो। और मेरी तरफ आओ, मुझे पुकारो, मगर किस जुबान से? जो गीबत ना करती हो, जो शफाफ हो, जो मोहब्बत करने वाली हो, जो जोड़ने वाली हो, जो दिल दुखाने वाली ना हो। नाज़रीन इकराम, हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला समी और बसीर है। अल्लाह ताला सुनता है। मैं आपको इसका एक खूबसूरत वाक़या सुनाना चाहता हूँ। अब्दुल्ला ताहिर खरासान के गवर्नर थे। उस वक़्त नीशापुर वहाँ का कैपिटल था। एक लोहार हरात से नीशापुर मेहनत मजदूरी के लिए आया और उसने अपना काम काज मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। उसने 4-5 हफ्ते मेहनत मजदूरी की। एक दिन उसने सोचा कि मैं अब वापस अपने घर वालों से मिलने जाऊं, अपने अजीज़ो वकारा में वापस जाऊं। तो उसने वापस हरात का सफ़र शुरू किया। इत्तफाक से उन्हीं दिनों नीशापुर में बहुत ज़्यादा चोरियां हुआ करती थीं और गवर्नर ने ये अहकामात जारी किए कि हर तरह के वसाइल को इस्तेमाल करके चोरों को पकड़ा जाए। नाज़रीन इकराम, पुलिस ने चंद चोर, मिसाल के तौर पर 13-14 चोर पकड़ लिए और फौरी तौर पर गवर्नर को इतला दी कि हमने इतने चोर पकड़ लिए हैं। गवर्नर ने कहा कि उन्हें शाम को मेरे पास पेश किया जाए। खुदा का करना यह हुआ कि उनमें से एक चोर भाग गया
اب پولیس والے چونکہ گورنر کو بتا چکے تھے، لہذا انہوں نے نفری پوری کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا۔ تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا وہ لوہار جو چلا تھا ہرات کے لیے، اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا، اسے لے آئے اور سب کو اکٹھا کر کے گورنر کے سامنے پیش کر دیا۔ اب چونکہ آلریڈی یہ اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ یہ چور ہیں، لہذا گورنر نے مزید کسی تحقیق کے انہیں سب کو جیل میں بھجوا دیا۔ جب جیل میں گئے تو لوہار کو اندازہ ہوا کہ اب تو بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، میں بے قصور ہوں، میں مظلوم ہوں، میں تو خام خواہ پکڑا گیا ہوں اور اب تو میری جان نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی جیل کی کوٹھری میں ایک کونے میں اللہ کا نام لینا شروع کر دیا، اللہ کے آگے سر بسجود ہو گیا، رونے لگا، نمازیں پڑھنے لگا۔ اتفاق سے گورنر صاحب کو، عبداللہ طاہر کو خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ 4 ہٹے کٹے بدماش ٹائپ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اس کا تخت پکڑ کے الٹا دیا ہے۔ ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی، وہ بڑا گھبرایا، اٹھا، اس نے بھی وضو کیا اور نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگی کہ کوئی غلطی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ پھر سو گیا۔ اتفاق سے دوسری دفعہ بھی یہی واقعہ پیش آیا، تیسری دفعہ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور چوتھی دفعہ بھی وہی 4 گنڈے انہوں نے اس کا تخت الٹا دیا۔ جب چوتھی دفعہ یہ واقعہ پیش آیا تو وہ فوراً ہڑبڑا کے اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی اور فوری طور پر جیلر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا کوئی مظلوم تو نہیں پکڑا گیا؟ اس نے کہا گورنر صاحب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کوئی مظلوم ہے یا نہیں ہے، ایک بندہ اپنی کوٹھری میں زار و قطار رو رہا ہے اور اللہ کے آگے سجدے کر رہا ہے۔ اس نے کہا اسے فوراً بلا کے میرے پاس لے آؤ۔ لہذا اس لوہار کو گورنر کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے تفصیل پوچھی تو اس نے کہا میں بے قصور ہوں۔ اس نے ساری بات بتائی کس طرح مجھے پکڑ لیا گیا ہے۔ گورنر نے شرمندگی کا اظہار کیا اور اسے 3 باتیں کہیں۔ نمبر 1 مجھے معاف کر دو، نمبر 2 یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے یہ قبول کر لو، اور نمبر 3 آئندہ کو مشکل ہو، پریشانی ہو تو میرے پاس آ جانا۔ اس نے بڑے ادب کے ساتھ کہا کہ گورنر صاحب میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ کی دوسری بات میں تھیلی بھی توفیقاً قبول کرتا ہوں، لیکن آپ کی تیسری بات کہ مشکل ہوئی، پریشانی ہوئی تو میرے پاس آ جانا، میں یہ نہیں مان سکتا۔ اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو لوہار کہنے لگا کہ جس رب نے میری رات کو بات سن کر 4 دفعہ آپ کا تخت الٹا دیا تھا، میں اسے چھوڑ کر بھلا آپ کے پاس کیسے آ سکتا ہوں؟ مجھے جب بھی کوئی مشکل ہوگی، جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوگی تو میں اپنے رب کی طرف رجوع کروں گا، اپنے رب کے پاس جاؤں گا۔ ناظرین اکرام، یہ تھا سننے والا واقعہ۔ اب میں آپ کو دیکھتا ہے، رب دیکھتا ہے، اس کے اوپر مولانا جلال الدین رومی کا ایک تاریخی واقعہ سنانا چاہوں گا۔ وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بزرگ آدمی رات کو 12-1 بجے نیند سے اٹھا اور وضو کی تیار ہوا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا تہجد اور فجر کی نماز وغیرہ کے لیے۔ جب وہ رستے میں تھا تو آگے اسے نظر نہیں آیا، آگے ایک ایسا گڑھا تھا جس میں کیچڑ تھا، تو وہ اس گڑھے میں گر گیا۔ بڑی مشکل سے گڑھے سے نکلا، گھر واپس آیا، کپڑے بدلے، جسم کی صفائی کی اور دوبارہ تیار ہو کے پھر مسجد کی طرف چلا گیا۔ قدرت خدا کی کہ تو دوسری دفعہ بھی اس گڑھے میں گر گیا، پھر بڑی مشکل سے بیچارہ نکلا، پھر گھر آیا، پھر تیار ہوا اور پھر مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ جب تیسری دفعہ مسجد کے لیے روانہ ہوا تو گھر کے باہر جو ہی قدم رکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہے اور اس کے پاس ایک چراغ ہے، اور وہ اس کے آگے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے اور مسجد تک لے جاتا ہے۔ جب مسجد آتی ہے تو مسجد کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ بزرگ مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں اور اپنا نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ جب مسجد سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ پھر رہنمائی کرتے ہوئے ان کے گھر تک چھوڑنے آ جاتا ہے۔
جب وہ گھر کی دہلیز پہ آتے ہیں تو انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ تم شیطان ہو کے مجھے مسجد لے کے گئے اور میرے لیے اتنی سہولت کا بندوبست کیا، روشنی کا بندوبست کیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ گڑھے میں گرے تھے اور واپس آئے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے تھے۔ جب آپ دوسری دفعہ تیار ہو کے گئے اور گڑھے میں گرے اور پھر واپس آئے اور تیار ہوئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کے گناہ معاف کر دیے تھے۔ اب مجھے یہ ڈر تھا، مجھے یہ خدشہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں پوری بستی کے گناہ نہ معاف کر دیں، اس لیے میں آ گیا تاکہ آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہیں اور بصیر ہیں۔ ناظرین کرام، سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ہمیں ایسا انداز اپنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی سنیں اور ہمیں بھی دیکھیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ میری طرف آؤ، دل سے معافی مانگ کر آؤ، ندامت اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے میرے پاس آؤ، اور یہ کبھی نہ سمجھنا کہ میری رحمت تمہیں مایوس کرے گی، میں کبھی تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی جذبے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صبر اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔